بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی۔ آج ہم ایک بہت اہم ایشو پہ بات کرنے والے ہیں اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ بات آپ اکیلے میں سنیں۔ جب آپ یہ کلپ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہمیں دوسروں کے سامنے بات کرتے ہوئے امبیرسمنٹ ہوتی ہے، لیکن اکیلے میں بات کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اچھا، یہ وہ موضوع ہے جس پر عام طور پر ماں کو بات کرنی چاہیے۔ باپ تو اس پہ بات نہیں کرتے، اس موضوع پہ استاد بھی بات نہیں کرتے، اور اس موضوع پہ دوست تو بالکل بھی نہیں ٹچ کرتے۔ آج آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ساری عادتیں آپ کے ساتھ جاتی ہیں اور اس وقت آپ کی پریشانی کا باعث بنتی ہیں جب آپ کی زندگی کا لازمی حصہ شروع ہوتا ہے، جب آپ کسی کے ساتھ ریلیشن بناتے ہیں اور ان کو آپ کی ان باتوں کا پتہ چلتا ہے تو وہ بہت ایریٹیٹ ہوتے ہیں اور وہ آپ سے کہہ دیتے ہیں اس ٹائم اگر، تو پھر اس وقت آپ کو بہت انسلٹ فیل ہوتی ہے۔ نمبر 1، جن باتوں پہ نئے رشتے جب بنتے ہیں، زندگی میں ہم بڑے ہوتے ہیں، لڑکا یا لڑکی ہمارے قریب آتے ہیں تو جس بات پہ وہ سب سے زیادہ ایریٹیٹ ہوتے ہیں وہ ہے منہ کی اسمیل۔ اس معاملے میں یاد رکھیں یہ اسٹومک کی گرمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ جب آپ کھانا کھانے کے بعد برش نہیں کرتے تو چیزیں اندر جمع ہو جاتی ہیں اور آپ کے لیے وہ بدبو کا باعث بنتی ہیں۔ 5 کام ایسے کر لیں، یہ پرابلم آپ کی ختم ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ پودینے کو چبائیں اور اس کے بعد آپ مسواک کو اپنی عادت بنا لیں۔ برش آپ 5 ٹائم کریں، اگر مسواک آپ کو نہیں پسند، ہر کھانے کے بعد لازمی برش کریں اور الائچی کو اپنے پاس رکھیں۔ خاص طور پر جب اپنے پارٹنر کے پاس جاتے ہیں تب بھی آپ کے منہ میں الائچی ضرور ہونی چاہیے۔ آپ کے منہ کو جو ہے وہ مہکنا چاہیے۔ پورے بدن میں سے 3 جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے اسمیل آتی ہے اور جس اسمیل کی وجہ سے آپ کو اور آپ کے پارٹنر کو برے طریقے سے دور کرتی ہے۔ پہلی ہے آپ کی منہ سے اسمیل، اور دوسری آپ کے انڈر آرم سے، اور تیسری آپ کی بکنی لائن سے۔ بکنی لائن یعنی یہ سمجھیں جو بیلی بٹن سے نیچے والا علاقہ ہے، جب یہاں سے دونوں جگہوں سے بالوں کی پراپر صفائی نہ ہوئی ہو تو عام طور پر وہاں سے اسمیل آتی ہے اور یہ اسمیل بہت بری ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ ہفتوں نہیں نہاتے تھے، پھر کچھ لوگ کہتے تھے کہ جب بال چاول کے دانے جتنے ہو جائیں تو انہیں صاف کر لینا چاہیے۔ اچھا، میں سمجھتی ہوں کہ آج کے زمانے میں جب ہم روز شیو کرتے ہیں، روز میک اپ کرتے ہیں، ہر لمحہ کریموں کا اور ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ بال جو آپ کے جسم کو نجس بھی بناتے ہیں اور آپ کے جسم کو ناپسندیدہ بناتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں اس وقت جتنے بھی ہیرو ہیروئنس ہیں، آپ کو پتہ ہے جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہیئر لیس پہ جاتے ہیں اور سب سے پہلے وہ اپنا یہ کام کرواتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر پاتے تو یاد رکھیں جسم سے جو بیرونی کپڑے ہم پہنتے ہیں ان سے اسمیل اتنی نہیں آ رہی ہوتی۔ جو ہم انڈر گارمنٹس پہنتے ہیں وہ ہمارے جسم کے ساتھ رہتے ہیں، جب ان پہ پسینہ آتا ہے تو اسمیل ان کے اندر چلی جاتی ہے۔ جب ہم روز نہیں نہاتے اور باہر والے کپڑے بدل لیتے ہیں اور اندر والے نہیں بدلتے، وہ بدن کے ان حصوں سے اسمیل وہاں جمع ہوتی رہتی ہے۔ تو جو پرانے زمانے کی دادیاں اور نانیاں ہوتی تھی وہ بہت سمجھدار ہوتی تھی۔ وہ کیا کرتی تھی کہ پھٹکری کا پاؤڈر بنا کے رکھ لیتی تھی اور جب بچیاں نہاتی تھی تو اس کے بعد ان کے انڈر آرمز پہ اسی کپڑے کو گیلا کر کے لگا دیا جاتا تھا۔ تو پھٹکڑی کا پانی بھی اسمیل کو روکتا ہے، پھٹکڑی بھی روکتی ہے، یہ بھی بہت بیسٹ ہے۔ پھر اب کے زمانے میں تو رول آن آ گئے ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بہت اچھے ملتے ہیں، کوئی بھی آپ لے کر یوز کر لیں، یہ بھی اسمیل ختم کرتے ہیں۔ یہ آلموسٹ 12 سے 8 گھنٹے فریگنس دیتے ہیں اور یہ پسینے کو بھی روکتے ہیں، ساتھ میں اسمیل بھی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ بڑے ہیں اور آپ کے گھر میں چھوٹی بیٹیاں ہیں، اگر وہ 6 یا 7 کلاس میں ہونے لگیں تو تب آپ ان کو 2 چیزیں لازمی سکھائیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ انہیں
اپنے بدن کی صفائی کا خاص خیال رکھنا سکھائیں اور انہیں ہر صورت میں بتائیں کہ اسلام کے مزاج کے اعتبار سے بھی اور خود اپنے کلچر کی پاکیزگی کے اعتبار سے بھی انہیں ہر صورت میں اپنے جسم کے بالوں کی صفائی کر لینی چاہیے، اور اس میں انہیں کوئی لبرٹی نہ دیں کہ یہ کہیں کہ ہم پھر کر لیں گے۔ اچھا، جب یہ نہیں کرتے نا تو پھر یہ اپنی ہی کلاس میں اپنے ہی دوستوں کے بیچ میں ان کا مذاق بنتا ہے اور یہ گھر آ کے نہیں بتاتے۔ تو یہ چیزیں اپنی بچیوں کو لازمی سکھائیں اور اپنی بچیوں کو نہانے کے بعد رول آن ضرور دیں، یہ بھی ان کی پرائیویٹ چیزوں میں رکھیں۔ انہیں یہ سکھائیں کہ اپنے جو پرائیویٹ کپڑے ہیں وہ خود دھونے چاہیے اور وہیں واش روم میں ہینگ کریں، باہر نہ نکالیں، کیونکہ جتنی پرائیویسی کے اندر نزاکت ہوتی ہے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور ہم پرائیویسی کے نام پر نہ اپنی بچیوں کے ساتھ اتنا ظلم کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم نے ایسی خواتین دیکھی ہیں جو گاؤں میں رہتی ہیں اور جن کی بہت بڑی بڑی مونچھیں ہوا کرتی تھی، اور وہ انہیں کوئی بتاتا بھی نہیں تھا کہ یہ مونچھیں ہٹانی ہے یا کیا کرنا ہے، اور وہ بیچاریاں انہی مونچھوں کے ساتھ جو ہے وہ مر جاتی تھی۔ لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، اب یہ وہ زمانہ ہے کہ بچیوں کے اگر بال ہوں اور آپ اس کی کیئر نہیں کرتے، ان کے بازو، ٹانگوں اور آئی برو پہ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی ہیں، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کب انہیں ٹرم یا گروم کرنا چاہیے۔ بچیاں تو ماں کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے، بیٹے باپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ باپ نہیں بتاتا تو ماں کو تو بتانا چاہیے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں، کبھی کوئی دقت ہو تو براہ راست آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں بچے کی روح اور جسم کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اب 7ویں کلاس کے بعد آپ کو ان کو لازمی ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ اپنے بدن کی صفائی، اپنے بالوں کی صفائی، اپنی ہائیجین، جیسے بیگز میں ان کے بیگ میں پیڈ وغیرہ رکھنا، ان سب چیزوں پر آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ بیٹیاں محفوظ، نیٹ اور کلین ہونی چاہیے، بالکل، تاکہ یہ پھول جیسی لگیں۔ بیٹے بھی اپنے جسم کی کیئر کریں، ان کو بھی سکھائیں۔ جس طرح ہم بچیوں کو جسم کی صفائی سکھاتے ہیں، اسی طرح بیٹوں کے لیے بھی کسی نہ کسی گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں بھی آپ سکھا سکتی ہیں، اور ان کو بھی اچھے سے آپ بتائیں کہ ڈیلی ان لوگوں نے بھی شاور لینا ہے، برش کرنا ہے، اپنے نیلز وغیرہ کاٹنے ہیں، اور پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں تبت کریم اگر آپ یوز کر لیں تو وہ بھی بیسٹ ہے، کیونکہ اس کی اسمیل بھی بہت بری ہوتی ہے۔ جب آپ کی بچیاں ویسے بھی 50 یا 60 ایج میں ہوں، 12 سال کی ایج میں، انہیں کپڑوں کے نیچے انڈر ویئر پہنانا سکھا دیں۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں پیریڈز آئیں تو ہم لوگ تبھی انڈر ویئر وغیرہ اپنی بچیوں کو دیں یا پیڈ دیں۔ اب ویسے بھی کوئی بھی بچیاں ٹراؤزر پہنتی ہیں یا کچھ بھی، تو بچیوں کو انڈر ویئر ہر نئے کپڑوں کے نیچے لازمی دینا چاہیے، کیونکہ اس سے اکثر بچیوں کے ٹراؤزر وغیرہ خراب ہوتے ہیں اور انہیں عادت ہونی چاہیے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لڑکیاں اگر انڈر ویئر وغیرہ پہنتی ہیں تو وہی پہن کے رکھتی ہیں۔ پلیز آپ انہیں یہ بھی سمجھائیں کہ انڈر ویئر اگر آپ چینج نہیں کریں گی تو پھر اس کی بہت بری اسمیل ہوتی ہے۔ آپ نے انڈر ویئر چینج کرنا ہے، ایک دن پہن کے اس کو 2 دن بعد پھر دوسرا چینج کرنا ہے، اور بچیوں کو خود گھر میں یہ چیز گائیڈ کریں، کیونکہ انہیں یہ بتائیں کہ یہ نیچرل چیز ہے پیریڈز آنے، اور بچیوں کو پیڈ رکھنا سکھائیں۔ پھر کلاس میں ان کو جب سب کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے، اگر ماں نے ایجوکیٹ کیا ہو تو پھر بچیاں اتنی پریشان نہیں ہوتی۔ بوائز کو آپ لوگ اس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ وہ روزانہ شاور لے، پسینہ، دھول اور جراثیم سے بچنے کے لیے روزانہ 1 بار تو اس کو لازمی نہانا چاہیے، اور اگر گرمی ہے تو گرمی میں دن میں 2 بار نہائے۔ ڈیوڈنر کا استعمال کرے یا باڈی اسپرے، جسم کی بدبو سے بچنے کے لیے نہانے کے بعد یہ چیزیں ضرور استعمال کریں، اور روزانہ وہ بھی اپنا انڈر ویئر چینج کرے، کیونکہ گندا انڈر ویئر جو ہوتا ہے وہ جلد پہ انفیکشن دیتا ہے۔ ہر روز جو ہے وہ کاٹن کا یا سوتی کا انڈر ویئر پہنے۔ اسی طرح وہ پراپر اپنی دانتوں کی صفائی کرے، دن میں کم از کم 2 بار برش تو لازمی کرے۔ ناخنوں کی صفائی، کانوں کی صفائی، ہر ہفتے میں ناخن تراشے، لمبے ناخن، گندے ناخن نہیں رکھنے۔
پھر کان کے اندر کی صفائی اور انڈر آرمز جو ہمارے جو ہوتے ہیں پرائیویٹ ایریا، ان کے بالوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے بوائز نے بھی، اور جتنا ہو سکے ہفتے میں ایک بار تو ضرور صاف کریں۔ پھر کپڑے اسی طرح ڈیلی چینج کریں، خاص طور پر انڈر شیٹ جرابیں جو پسینے سے بری ہوئی ہوتی ہیں، اور جوتے اور جرابوں کی اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے تو انہیں بھی چینج کر لیں۔ اور جب بھی آپ کہیں باہر سے آئیں تو پاؤں سے جب ساکس اتاریں تو پلیز انہیں آپ شوز میں مت رکھیں، ان کو باہر ہوا لگنے دیں ساکس کو، اور واش روم میں سب سے پہلے جا کے اپنے پاؤں وغیرہ دھوئیں، اور پھر ان پہ بھی ہلکی سی کوئی کریم وغیرہ لگائیں، اس کو بھی موئسچرائز کریں۔ ہونٹ نہیں پھٹے ہونے چاہیے، لڑکیوں کے بھی اور لڑکوں کے بھی۔ تو میں نے بوائز کی کیئر کے لیے بھی بہت ساری باتیں بتائی ہیں جو عموماً کوئی بھی نہیں بتاتا، اور لڑکیوں کے لیے بھی بتائی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے لازمی سیکھنی ہیں اور اپنے بچوں کو بتانی ہیں۔